اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے اور اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ ڈالنے والے جو آج کل بہت زیادہ بھی ہو گئے ہیں، اور کم قسمتی سے نہایت افسوس کے ساتھ وہ بڑھتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وسوسہ ڈالتے ہیں اہل ایمان کے دلوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہیں، یعنی جلد حساب لینے والے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ شدید العقاب ہیں، یعنی سخت سزا دینے والے ہیں، تو پھر یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اور ہمیں دندناتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، مظلوم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، مظلوم کی سننے والا کوئی نہیں ہے، مظلوم کو انصاف فراہم کرنے والا کوئی نہیں ہے، مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا۔ انصاف تو فوری ہونا چاہیے، ظالم کو سزا تو فوری ملنی چاہیے۔ یہ جو سوئفٹ جسٹس کا نہ ہونا ہے، فوری انصاف کا نہ ملنا ہے، دیر سے ملنے والا جو انصاف ہے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ جو انصاف دیر سے مل رہا ہے، ظالم کو سزا فوری نہیں مل رہی، یہ دیر سے ملنے والا انصاف تو سراسر ناانصافی ہے۔ اور وہ اس کے ساتھ ایک لیگل میکسم ہے، ایک قانونی جملہ وہ استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر جس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، یعنی وہ انصاف جو دیر میں مل رہا ہو، جس کے ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے انصاف مل ہی نہیں رہا، سراسر ناانصافی ہو رہی ہے، تو انصاف کے دینے کا ہی انکار ہے۔ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ بھی ظالم ہیں جو اتنی دیر سے ظالم سے ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں اور ظالم کو اتنی دیر سے سزا دے رہے ہیں، اور اتنے زمانے بعد مظلوم کی داد رسی ہو رہی ہے، یا قیامت کے دن مظلوم کی داد رسی ہوگی، تو اتنا زمانہ جو ظالم گزار رہا ہے اپنے ظلم کے ساتھ، اور مظلوم کو مار کر، مظلوم کو پریشان کر کے جو ظالم گھومتا پھر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، تو نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ بھی ظالم ہیں جو فوری انصاف فراہم نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سوئفٹ ایکشن نہیں لے رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ظالم ہیں؟ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے ذرا کچھ باتیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ وسوسہ آپ ہی دور ہو جائے گا، اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ یقیناً وسوسہ ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والوں کی طرف سے ایک شرارت ہے جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کر رہے ہیں۔ یقیناً شیطان ہی ان کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو کچھ باتیں اگر سمجھ لی جائیں تو انسان کو یہ وسوسہ پیدا نہ ہو، انسان کی اس وسوسے سے حفاظت ہو جائے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سزا دیے جانے کے لیے مظلوم یعنی ظالم کو سزا دیے جانے کے لیے ہمیں یہ بات نظر آنا بھی ضروری ہے کہ ظالم کو سزا دی جا رہی ہے، یعنی ظالم کو سزا مل رہی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ بات ضروری ہے؟ کئی ظالم اور کئی جابر سے اندر ہی اندر ایسے عذاب اور ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی اور ایسی بے چینی کا شکار ہیں کہ اگر وہ ان کے اندر جو عذاب کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے جو پریشانی اور مصیبت کا سلسلہ چل رہا ہے، ہمیں اگر معلوم ہو جائے تو ہم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے انصاف پر وسوسہ پیدا نہ ہو۔ نمرود آپ سنتے ہیں واقعہ، نمرود بڑا چنگا بھلا تھا، دنیا کی ہر آسائش اور ہر نعمت اس کے پاس فراوانی کے ساتھ تھی، لیکن آپ نے واقعہ سنا کہ ایک مچھر اس کے یا ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں گھسا ہے، تو وہ بظاہر بڑا چنگا بھلا نظر آ رہا ہے، بظاہر بڑا نعمتوں میں اور آسائشوں میں گھومنے پھرنے والا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے واقعہ سنا ہے کہ وہ جو شخص بھی اس کے دربار میں آتا تھا اس کو کہتا تھا کہ یہ چپل اٹھاؤ اور میرے سر پر مارو، تاکہ اس چپل کے مارنے سے اس کے جو بے چینی ہے اندر کی، جو سر کا درد ہے، اس کی تکلیف میں اس کو آرام ملے اور اس کو چین ملے۔ تو یہ اندر کی بے چینی کا جو عذاب چل رہا ہے، نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ جو اندر کی بے چینی کا عذاب اس ظالم کے خود اندر چل رہا ہے، وہ عذاب کیا کم ہے، وہ سزا کیا کم ہے۔ اسی طرح فرعون کا واقعہ ہمارے سامنے سنتے رہتے ہیں ہم کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو خوب قتل کروایا، اور اس کے سوچ یہ تھی، اس کے جو نجومیوں نے اسے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تم سے تمہاری بادشاہت چھین لے گا۔ اب وہ اس سوچ کی وجہ سے، اس پریشانی اور اس بے چینی کی وجہ سے
بچوں کو قتل کروا رہا ہے، ہر وقت اس پریشانی کے عالم میں ہے، اس بے چینی کے عالم میں ہے، اس بے سکونی اور بے اطمینانی کی عالم میں ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کی یہ جو بے چینی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں ہے؟ یہ کیا سزا تھوڑی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ سزا کی بدترین صورت ہے کہ انسان کو اندر انسان کا بے چین ہو، اور اس اندر کی بے چینی کے عذاب کو انسان تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل اور مستقل جھیلتا رہے۔ ایک صاحب کے سر پہ آپ، ایک مجرم کے سر پہ ایک پوری بالٹی پانی انڈیل دیں، تھوڑی دیر وہ پریشان رہے گا، تھوڑی دیر اسے اس کی تکلیف محسوس ہوگی، اور اس تھوڑی دیر تکلیف کے بعد وہ شاید اس سزا کی تکلیف، اس بالٹی کے گرنے کی اور پانی بہنے کی تکلیف بھول جائے، وہ اس میں آرام آ جائے۔ لیکن ایک بالٹی پانی کو آپ مجرم پر اس طرح بہائیں، یہ میں آپ کو مجرم کو جو سزا دی جاتی ہیں ان کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک بالٹی بہائیں آپ، لیکن اس طرح بہائیں کہ اس ایک بالٹی میں ایک سوراخ کر لیں، یا ایک سوراخ ہو جس سے اب اس بالٹی سے ایک ایک قطرہ ہر 5 سیکنڈ بعد اس مجرم کے سر پر گرتا ہے۔ یہ سزا کی سب سے بدترین شکل ہے۔ شروع میں تو اسے محسوس نہیں ہوتا، وہ جو ایک ایک قطرہ گر رہا ہوتا ہے بلکہ اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس ایک ایک قطرے کے گرنے سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مجرم پاگل ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے اس سزا سے۔ تو تھوڑی تھوڑی سزا مستقل اور مسلسل جاری رہے، یہ سزا کی بدترین صورت ہے۔ ساتھ دنیا کی سب نعمتیں ہاتھ میں ہوں، کھانے طرح طرح کے سامنے لگے ہوں، لیکن انسان کو ایسی کوئی بیماری ہو کہ وہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو یہ جو بظاہر ہمیں نعمتیں نظر آ رہی ہیں، یہ اس شخص کے لیے عذاب اور سزا ہیں۔ تو دنیا اب دیکھیے، دنیا بڑی، کسی کے پاس خوب دنیا کے ساز و سامان اور آسائشیں اور سب کچھ ہو، لیکن اولاد نافرمان ہو، اولاد بات نہیں مانتی ہو، تو ایسی زندگی کا کیا مزہ؟ کہنے کا مقصد یہ کہ ظالم کو سزا دیے جانے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں وہ سزا آنکھوں سے نظر آ رہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو اندر ہی اندر ایک اس کے لیے ایسی سزا کا انتظام کیا ہوا ہو، اس کے اندر کی بے چینی کی سزا کا اس کو ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ملا ہوا ہو جو ہمیں آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس سزا نے اس ظالم کی چین اور سکون ختم کر دیے ہوں، چین اور سکون غارت کر دیے ہوں۔ تو ظالم کو کیا سزا ملنے کے لیے ہمیں آنکھوں سے نظر آنا ضروری ہے؟ آنکھوں سے نظر آنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ظالم کسی نہ کسی سزا میں مبتلا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض دنیا میں ظلم کی سزا کا آغاز نہیں ہوتا، جو کہ کم از کم میں ہرگز نہیں مانتا ہوں، میرا 100% ایمان اور میرا 100% یقین ہے کہ دنیا میں کسی خلق خدا پر، کسی مخلوق پر، انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی خلق خدا ہو، کسی پر بھی ظلم کرنے والا جو ظالم ہوتا ہے، اس کو ان ون وے اور اندر کسی ایک طرح یا دوسری طرح، کسی نہ کسی طرح اس کی سزا کا دنیا میں آغاز ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمیں نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، لیکن چلیں اگر مان لیتے ہیں اسے دنیا میں سزا نہیں مل رہی، تو وہ ظلم کرنے کے بعد مجھے بتائیے دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہ لے گا؟ 100 سال رہ لے گا، 200 سال رہ لے گا، اور بظاہر تو اگر وہ 30-40 سال میں ظلم کر رہا ہے تو اس سے زیادہ آگے 50 سال زندگی بنتی ہے۔ 60-70 سال کی اگر زندگی ہو تو 50 سال کی زندگی، چلے 100 سال کی زندگی اس ظلم کرنے کے بعد رہ لے گا۔ تو اب میرے سامنے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ روزانہ کے ساتھی ہیں، وقت لگائے ہوئے ہیں، پرانے ساتھی ہیں، بیٹھے ہوئے اکثر بزرگ ساتھی ہیں۔ دیکھیے 60-70 سال کی زندگی آپ میں سے کافی حضرات گزار چکے ہیں، مجھے بتائیے جو 70 سال گزار چکا ہے، ذرا اسی وقت اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کو سوچے، یہ 70 سال کا وقت آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ 70 سال کا جو اتنا لمبا دورانیہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے، یہ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ ایسا کیا خواب محسوس نہیں ہو رہا؟ ایک نبی ہیں، ایک نبی تھے، میرے ذہن سے نام نکلو، شاید سیدنا نوح علیہ السلام تھے یا سیدنا آدم علیہ السلام تھے، ان کو بڑی لمبی زندگی ملی تھی، 1000 سالہ زندگی تھی ان کی، 1000 سالہ زندگی سے بھی زیادہ ان کو عمر ملی تھی۔ ان سے جب موت کے فرشتے نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے پوری زندگی دنیا میں گزاری ہے، یہ آپ کو یہ مدت کیسی لگی ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی یہ دنیا کی عمر ہے تو ایسی ہی معلوم ہوتی ہے، یہ پوری زندگی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ ایک گھر کے ایک دروازے سے میں داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں۔ تو اتنی لمبی زندگی بھی ایٹ دی اینڈ اتنی مختصر ہے، آخر کار اتنی مختصر ہے
تو اگر ظالم ظلم کرنے کے بعد 100 سال کی زندگی بھی گزار لیتا ہے اور پھر اس کی موت آتی ہے اور پھر موت کے بعد سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ظالم کے لیے تو ابھی بھی یہ سوئفٹ ایکشن ہی ہے. اس کے لیے تو جو زندگی اس نے 100 سالہ 200 سالہ بھی گزاری ہے، اس کے لیے تو یہ خواب ہی ہے بھائی. اس کے لیے تو یہ تھوڑی ہی مدت ہے. ظلم کرنے کے بعد بھی جو وقت مال کھا کر، لوگوں کا مال دبا کر، لوگوں کو مار کر، لوگوں کو پریشان کر کے، لوگوں کو بے اطمینان کر کے جو وقت اس کا گزرا ہے، یہ وقت سارا کے سارا جو اتنا لمبا اس کے بظاہر 60-70 سال جو گزرے ہیں، وہ بھی لمحے بھر میں گزر گیا. تو پھر اس مدت کا کیا فائدہ ہوا؟ آخری بات یہ سنیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتائیے دنیا میں ہی سوئفٹ جسٹس کا سسٹم ہو، فوری انصاف کا سسٹم ہو، اور جس کو ہم سوئفٹ جسٹس سمجھ رہے ہیں یا جس کو ہم سوئفٹ ایکشن کہہ رہے ہیں کہ یہاں ظالم نے ظلم کیا اور وہاں سے اوپر کوڑا لگ گیا، یہاں ظالم نے زیادتی کی اور وہاں اس کی آنکھ چلی گئی، وہاں اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، وہاں اس کا پیر ٹوٹ گیا، تو پھر مجھے بتائیے کہ قیامت کے قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں تو یہ قیامت برپا ہو گئی ہے نا، یہ تو دنیا میں یہ قیامت برپا ہو گئی ہے. تو جب فوری ایکشن ہو رہا ہے اور فوری ایکشن ہو جاتا ہے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہتا ہے؟ یہ تو مشاہدے کا اور دیکھے بھالے کا ایمان ہو جائے گا. یہ تو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی جو قیمت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو بن دیکھے مانے اور بن سمجھے مانے، یہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی جو قیمت ہے اس کے سراسر خلاف ہے. فوری سزا مل جانے کے بعد تو ایمان کی حقیقت اور قیمت ہی گر جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظلم کی جو پوری سزا ہے اس کو ذرا مؤخر کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناانصافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کے تمام تقاضوں کو اچھی طرح پورا کیا جائے گا اور پورا کیا جا رہا ہے. تو ایک مسلمان کو پورا یقین اور پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جلد یا بدیر ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ پورا انصاف کر رہے ہیں اور پورا انصاف کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پورا انصاف کرنے والے ہیں.